میں نے اپنے دوست کو وقت کا مسافر ٹائم ٹریولر کا نام دیا تھا کیونکہ وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ وقت یا زمانے میں سفر کرنا ممکن ہے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ آتش دان میں جلتی ہوئی آگ سے کمرے کا ماحول بہت خوشگوار تھا۔ وہ اپنی بات ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید وہ درست بھی ہوگی مگر بظاہر اس پر یقین کرنا ممکن نہ تھا۔ میری بات کو غور سے سنیں۔ تمام دنیا میں ایک بات مانی جاتی ہے، تسلیم کی جاتی ہے، مگر میں اس سے جھٹلا رہا ہوں۔ میں اپنی بات کی سچائی میں ثبوت بھی پیش کروں گا۔ آج تک 3 ڈائمینشنز کا تصور ہی پیش کیا جاتا رہا، یعنی کسی چیز کی موجودگی اس کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی سے ثابت کی جاتی ہے، مگر ہم وقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ بات دریافت کی ہے کہ وقت 4th ڈائمینشن ہے، ہمیشہ اپنی جگہ موجود رہنے والا، تو ہم اسی میں سفر کر رہے ہیں۔ ہم اپنی رفتار کم کر سکتے ہیں، زیادہ کر سکتے ہیں، نہ صرف گزرے ہوئے زمانے میں بلکہ آنے والے وقت میں بھی جا سکتے ہیں۔ میں وقت کی جیومیٹری پر کچھ عرصے سے کام کر رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم دائیں بائیں آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں، آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں۔ کشش ثقل کی وجہ سے اوپر نیچے حرکت تھوڑی مشکل ہوتی ہے، مگر وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہاں، آج تک یہ خیال کیا جاتا رہا کہ ہم وقت میں آگے پیچھے آ جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے، ہم صرف موجودہ وقت میں محدود رہ سکتے ہیں۔ میں نے یہ نظریہ غلط ثابت کر دیا ہے۔ در حقیقت ہم اپنے دماغ کے ذریعے وقت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ چند دن پہلے جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا، میں اپنے دماغ کے ذریعے دوبارہ وہاں یعنی گزرے ہوئے وقت میں جا سکتا ہوں اور موجودہ وقت کو عارضی طور پر فراموش کر دوں گا۔ میں نے ایک مشین بھی تیار کی ہے جو وقت میں سفر کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر کسی کو بھی یقین نہیں آیا تھا، بلکہ کچھ دوستوں ہنس رہے تھے کہ یہ تو بالکل بھی ممکن نہیں۔ پھر سوچا گیا کہ اگر ایسا ممکن ہو تو اس سے بہت زیادہ فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ٹائم ٹریولر مسکراتے ہوئے اپنی تجربہ گاہ میں گیا اور چھوٹی گھڑی جتنی ایک مشین لایا۔ کمرے کی روشنی میں وہ صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ میری اس مشین کا ماڈل ہے جو وقت میں سفر کروائے گی۔ آپ غور سے اسے دیکھیں۔ جو دستہ یا ہینڈل نظر آ رہا ہے اسے آگے کرنے سے یہ مشین اگلے زمانے میں لے جائے گی، پچھلی جانب کرنے سے گزرے ہوئے وقت میں۔ میں اب اسے آگے کر کے دکھاؤں گا تو یہ آپ کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو کر کسی اور اگلے دور میں پہنچ جائے گی۔ اس میں کوئی جادو یا کرتب کی بات نہیں، یہ سچ ہے، بالکل سچ۔ ہم سب حیران تھے، کیا یہ واقعی ممکن تھا؟ اور پھر مشین کے دستے کو آگے کی جانب کیا گیا۔ ہوا کا جھونکا پیدا ہوا جس سے لیمپ کا شعلہ ہلا، ایک موم بتی بجھ گئی، مشین نے حرکت کی اور اگلے لمحے مشین میز پر موجود نہ تھی، وہ غائب ہو چکی تھی۔ ہم سب حیران پریشان بیٹھے تھے، یقین نہیں آتا تھا کہ یہ سب کچھ ممکن ہے۔ میں اپنی اصل مشین مکمل کرنے والا ہوں۔ جب مکمل ہوگی تو میں اپنی مرضی سے وقت میں سفر کروں گا، کبھی ماضی میں جاؤں گا، کبھی مستقبل کی سیر کروں گا۔ کیا آپ لوگ اصل مشین کو دیکھنا چاہیں گے؟ آئیں دکھاتا ہوں۔ ہم اس کی تجربہ گاہ میں گئے جہاں مشین واقعی تیاری کے مراحل میں تھی۔ میں بہت سنجیدگی سے اس پر کام کر رہا ہوں اور جلد ہی وقت کی سیاحت اس پر بیٹھ کر کروں گا۔ اس کرسی پر میں بیٹھوں گا، اس ہینڈل کو آگے پیچھے کروں گا اور بس یہ مجھے زمانوں کی سیر کروائے گی، گزرے ہوئے اور آنے والے دونوں کی۔ ہمارا دوست اتنا عقل مند ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز تیار کرے، یہ ہم یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ پھر ایک جمعرات کو ہم دوبارہ اس کے گھر میں موجود تھے۔ اس نے کھانے کی دعوت دی تھی۔ اس کا پیغام ملا تھا کہ وہ دیر سے آئے گا، لہٰذا ہم کھانا شروع کر دیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور وہ کمرے میں لڑکھڑاتا ہوا داخل ہوا، پھٹے ہوئے کپڑے اور پیروں میں خون لگا ہوا، حالت خراب۔ اس نے پانی مانگا، پیا اور کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ ہم حیران تھے، کیا ہوا؟ وہ بہت بھوکا تھا، خوب کھانا کھایا، پھر بولا، دراصل میرے ساتھ عجیب و غریب حالات پیش آئے، یہ میری وقت میں سفر کرنے والی مشین سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم نے کہا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ، میں نے مشین مکمل کر لی ہے، آئیں دکھاتا ہوں۔ تجربہ گاہ میں مشین تو موجود تھی مگر بہت پرانی لگ رہی تھی اور کئی جگہ سے ٹوٹ بھی چکی تھی۔ وہ بولا، مشین تیار کرنے کے بعد میں اس پر بیٹھا، چلائی، ہر چیز ہلتی ہوئی محسوس ہوئی، بے حد خوفزدہ ہو گیا، لگا کہ خودکشی کرنے جا رہا ہوں تو ڈر کر مشین روک دی۔
محسوس ہوا کہ وقت نے سفر نہیں کیا، مگر گھڑی دیکھی تو وقت تبدیل نظر آیا۔ دوبارہ مشین چلائی، گھر غائب ہو گیا، دن رات گزرتے نظر آئے۔ میں نے سوچا کہ اگر مشین نہ روکی تو کائنات کی ابتدا تک نہ پہنچ جاؤں۔ مشین روکی، میں ایک باغ میں موجود تھا۔ بہت سے لوگ میرے گرد ناچ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے۔ دور بہت بڑی جسامت کا ایک سفید مجسمہ نظر آیا، لگتا تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے پر بھی بنائے گئے تھے۔ اس مجسمے کو دیکھ کر میں نے سوچا کیا مستقبل کے لوگ اس طرح کے ہوں گے؟ اگر یہی بات ہے تو مستقبل کچھ اچھا نظر نہیں آتا۔ دور بلند و بالا عمارتیں بھی نظر آ رہی تھیں۔ جو لوگ میرے قریب موجود تھے ان کے قد چھوٹے تھے، 4 فٹ کے قریب، خوبصورت لباس پہنے ہوئے مگر بہت کمزور۔ میں جو پہلے وہاں سے اپنی مشین کے ذریعے بھاگنے کا سوچ رہا تھا، ان کو دیکھ کر ڈر دور ہونے کے بعد بھاگنے کا ارادہ تبدیل کر چکا تھا۔ وہ لوگ حیران ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، کبھی مجھے چھوتے کبھی میری مشین کو۔ میں نے مشین کا ہینڈل علیحدہ کر دیا تاکہ وہ غلطی سے سفر نہ کرنے لگے۔ خوبصورت لوگ تھے، مجھے محسوس ہوا کہ یہ زیادہ عقل مند نہیں بلکہ سمجھ رہے تھے کہ میں سورج سے اترا ہوں۔ خوبصورت پھول مجھے پیش کیے، مجھے ایک بہت ہی بڑی عمارت میں لے گئے، پھل کھلائے، وہ خوش لگ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے فراموش کر کے ہال سے چلے گئے۔ میں سمجھ چکا تھا کہ مستقبل کے یہ لوگ ذہنی طور پر پسماندہ ہیں، صرف بچوں جتنی ان میں عقل ہے۔ جتنی دیر بچہ کھلونے سے کھیلتا ہے اتنی دیر مجھے دیکھ کر خوش ہوئے، پھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس دوران میں نے ان کو اپنی زبان سکھانے اور ان کی سیکھنے کی کوشش کی۔ ہاں، بتاتا چلوں کہ جس جگہ مشین موجود ہے وہاں ہی موجود رہتی ہے، صرف وقت تبدیل ہوتا ہے۔ مگر حیران کن بات ہے کہ میں نے دریائے ٹیمز کو اپنی جگہ موجود نہ پایا، وقت نے اس کا موجودہ راستہ تبدیل کر دیا تھا۔ اس جگہ پر بہت سی عمارات ٹوٹ چکی تھیں مگر ان کی مرمت کی طرف توجہ نہ دی گئی تھی، اور جو عمارات باقی تھیں وہ بہت ہی بلند و بالا اور وسیع و عریض تھیں۔ کیا انسان ایک ساتھ رہنا سیکھ چکا تھا، ایک طرح کی جسامت، ایک جیسے کپڑے، حتیٰ کہ آدمیوں اور عورتوں میں فرق کرنا بھی مشکل تھا۔ نہ بیماری، نہ لڑائی جھگڑا، ایک خوبصورت باغ جہاں ہنسی خوشی لوگ زندگی بسر کر رہے تھے۔ مستقبل برا نہیں تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ چونکہ انہیں محنت مشقت کی عادت نہ تھی، ہر چیز بغیر کام کے مل رہی تھی، اس لیے قد چھوٹے اور جسم کمزور تھے، ذہن بھی بے حد کمزور۔ میں اس جگہ پر آیا جہاں مشین چھوڑ کر گیا تھا تو وہ وہاں موجود نہ تھی۔ میں گھبرا گیا، ہینڈل میرے پاس تھے اس لیے اس کا سفر کرنا ممکن نہ تھا، اور ان معصوم لوگوں میں اتنی عقل نہ تھی کہ اسے کسی اور جگہ چھپاتے۔ تو یہ کام کس نے کیا؟ میں ایک اجنبی مستقبل کی دنیا میں موجود تھا، اور جو مشین مجھے اپنی اصل دنیا میں لے جا سکتی تھی وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں سخت گھبرا گیا، غصے اور خوف کی حالت میں دوبارہ بڑی عمارت میں گیا اور چیخنے لگا کہ میری مشین کس نے غائب کی ہے۔ وہ گھبرا گئے، حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے باہر آ کر مشین تلاش کی، پاگلوں کی طرح ادھر ادھر اسے ڈھونڈتا رہا، پھر تھک ہار کر سو گیا۔ صبح اٹھا تو ذہن پرسکون تھا۔ اگر مشین نہیں ملتی تو ان لوگوں سے دوستی کر کے مطلوبہ اوزار حاصل کر کے میں دوبارہ اسے بنانا شروع کروں گا۔ ممکن ہے اس طرح واپس اپنے وقت میں اپنی دنیا میں جا سکوں۔ مگر مشین گئی کہاں؟ میں مشین کی جگہ پر گیا اور دیکھا وہاں بہت سے پیروں کے نشان موجود ہیں، مگر یہ تو بہت بڑے ہیں، جیسے کسی جانور کے ہوں۔ یہاں کے لوگوں کے پیر تو بہت چھوٹے تھے۔ پھر مجھے وہ نشان نظر آ گئے جو مشین کو گھسیٹ کر اسی سفید مجسمے تک لے گئے تھے۔ وہاں دروازے تو تھے مگر بند۔ اندر سے ہنسنے کی آواز آئی، میں نے دروازے کو زور زور سے بجایا مگر نہ تو وہ کھولا گیا نہ ہی کوئی جواب آیا۔ عمارت مضبوط تھی اور اسے توڑنا ممکن نہ تھا۔ میری مشین جان بوجھ کر اس جگہ پر چھپائی گئی تھی۔ میں نے اس جگہ بہت سے کنویں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے دیکھے، پانی ان میں نظر نہ آیا، مگر ہاں مشینوں کے چلنے کی آوازیں اندر سے ضرور آتی تھیں۔ وہاں کے لوگوں سے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ تو کوئی کام ہی نہیں کرتے، پھر یہ بلند و بالا بڑی بڑی عمارات، کپڑے اور دیگر سامان آتا کہاں سے ہے؟ مگر وہ کم عقل لوگ میری بات سمجھنے اور جواب دینے سے قاصر تھے۔ ایسی بات سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان کرنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ وہ تو ہمیشہ خوش رہنے کے خواہش مند تھے۔ میں دریا کے قریب بیٹھا،
ان لوگوں اور اپنی مشین کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایک لڑکی دریا میں گری۔ وہ چیخ رہی تھی مگر وہاں موجود کسی شخص نے اس کو بچانے کی کوشش نہ کی۔ میں نے دریا میں چھلانگ لگائی اور اس لڑکی کو باہر نکال لیا۔ اس کا نام وینا تھا۔ وہ میری شکر گزار تھی اور اب ہمیشہ میرے ساتھ ساتھ رہتی۔ رات کے اندھیرے سے بہت خوفزدہ تھی، بلکہ ان سب لوگوں کو میں نے اندھیرے سے شدید ڈرتے دیکھا۔ جیسے ہی اندھیرا چھانے لگتا وہ ڈر کر اپنی عمارت میں چلے جاتے اور پھر دن کی روشنی آنے تک باہر نہ نکلتے۔ آخرکار مجھے آہستہ آہستہ علم ہونے لگا تھا کہ میری مشین کس طرح غائب ہوئی ہے۔ یہاں کے لوگ رات کو باہر کیوں نہیں نکلتے اور اندھیرے سے کیوں خوفزدہ ہیں۔ اس راز سے پردہ اس دوسری مخلوق کو دیکھ کر اٹھا جو مستقبل کے اس دور میں مجھے نظر آئی۔ ایک روز رات کے اندھیرے میں بنمانس کی مانند مگر سفید رنگ کی ایک مخلوق مجھے نظر آئی، بہت بڑے جسم اور چمکتی ہوئی آنکھوں والی، بغیر کپڑوں کے، جنہیں دیکھ کر کراہت ہو رہی تھی۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ یہاں اوپر خوبصورت اور معصوم مخلوق رہتی ہے اور زمین کے نیچے بنمانس کی طرح کی بھیانک مخلوق جو کام کرتی ہے۔ کنووں کے ذریعے ان کا ایک دوسرے سے رابطہ ہے، جبکہ اوپر کے لوگ آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں، بغیر کام کے رہتے ہیں۔ پہلے خیال تھا کہ بنمانس نما غلام ہے، مگر پھر مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ اوپر کی مخلوق ایلوئے اور نیچے رہنے والی مورلوک کہلاتی تھی۔ مجھے اپنی مشین کی فکر تھی، چاہتا تھا کہ مورلوک کے قبضے سے اسے واپس لوں، تو ایک روز کنویں میں اتر گیا۔ وہاں مکمل اندھیرا تھا۔ میں آگے چلتا رہا، جیب میں ماچس موجود تھی، اسے راستہ دیکھنے کے لیے جلایا۔ مورلوک نے روشنی کی وجہ سے مجھے دیکھ لیا۔ وہ مخلوق اندھیرے میں رہتی تھی اور روشنی سے دور بھاگتی تھی۔ ماچس سے ڈر کر وہ بھاگے۔ میں آگے گیا تو کچھ مورلوک کسی بڑے گوشت کے ٹکڑے کو میز پر رکھ کر کھا رہے تھے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ ایلوئے ہے، جسے اوپر سے پکڑ کر وہ لاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ دراصل انہوں نے ایلوئے کو سہولتیں اس لیے فراہم کی کہ وہ اچھی زندگی گزاریں اور جب بڑے ہوں تو مورلوک کی خوراک بنیں۔ شاید پرانے زمانے میں مورلوک غلام ہوتے ہوں گے اور ایلوئے آقا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اور ایلوئے کے آباء و اجداد کی سستی اور تن آسانی کی وجہ سے غلام مورلوک آقا بن بیٹھے، اور اب اگرچہ کپڑے نہیں پہنتے، اندھیرے میں زمین کے نیچے رہتے ہیں، مگر حکمران ہیں اور ایلوئے ان کی خوراک ہیں۔ یہ خطرناک بات تھی اور میں گھبرا گیا تھا۔ مورلوک مجھے بھی ختم کر سکتے تھے۔ میں اس جگہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، اپنی تلاش جاری رکھی اور ایک روز ایک خستہ حال عمارت تک پہنچ گیا۔ شاید یہ ہمارے زمانے کا عجائب گھر اور لائبریری تھی۔ وہاں سے مجھے ماچسیں مل گئیں اور لوہے کا ڈنڈا بھی، جسے میں ہتھیار کے طور پر استعمال کر سکتا تھا۔ وینا اب بھی میرے ساتھ ساتھ رہتی۔ رات ہو رہی تھی۔ مورلوک ہمارے تعاقب میں تھے اور بہت بڑی تعداد میں ہمیں پکڑنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ میں نے بہت سی لکڑیاں چاروں طرف جلا دیں۔ وینا مورلوک کو دیکھ کر ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی اور میں تھکن سے سو گیا۔ آگ سے مورلوک بھاگ گئے۔ آگ بجھی تو پھر قریب آنے لگے۔ میں جاگا، دوبارہ آگ جلائی، وہ پھر دور بھاگے۔ بار بار ایسا ہوا کہ میں نے آگ جلائی، وہ بھاگ گئے۔ میں تھک کر سویا، آگ بجھی اور وہ پھر میرے قریب آ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کے نرم مگر گندے ہاتھ میرے جسم سے ٹکرا رہے تھے۔ میرے ذہن میں معصوم ایلوئے آئے، جنہیں یہ بھیانک مخلوق بھیڑ بکری سمجھ کر کھا جاتے تھے۔ انتقام میرے ذہن میں سوار ہوا اور لوہے کے ڈنڈے سے میں نے کئی مورلوک شدید زخمی کر دیے۔ میں انہیں مار رہا تھا اور وہ مجھے قابو کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پھر وہ گھبرا کر بھاگے۔ وجہ جنگل میں لگنے والی آگ تھی جو میری پرانی جلائی ہوئی جھاڑیوں سے پھیل گئی تھی، مگر وہ جاتے جاتے وینا کو بھی ساتھ لے گئے۔ میں غصے میں مورلوک کے پیچھے بھاگا۔ وہ ماتمی آوازیں نکالتے آگ سے بچنے کے لیے بے بسی کی حالت میں بھاگ رہے تھے۔ صبح ہو رہی تھی مگر وینا مجھ سے جدا ہو چکی تھی۔ میں تھکن سے سو گیا، پھر عظیم مجسمے کی طرف گیا۔ ایک دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ جان بوجھ کر کھولا گیا ہے، مگر مجھے اندر داخل ہونا ہی تھا۔ جیسے ہی اندر گیا کوئی زور سے ہنسا اور دروازہ بند ہو گیا۔ اندھیرا چھایا۔ میں نے ماچس جلائی۔ مورلوک مجھے پکڑ رہے تھے، میں انہیں مار رہا تھا۔ مشین سامنے موجود تھی، میں اس کی طرف بھاگا، اس پر بیٹھا اور مورلوک کو پیچھے ہٹاتے ہوئے دوبارہ سفر کے لیے ہینڈل دبایا۔ مشین نے حرکت شروع کی۔ دن رات گزرنا شروع ہوئے، پھر موسم تبدیل ہوئے، صدیاں گزرتی رہیں۔ ہر سیکنڈ میں ہزاروں سالوں کا سفر طے ہو رہا تھا۔ سورج کی جسامت بڑی ہوتی ہوئی دکھائی دی اور سرخی بھی زیادہ نظر آئی۔ پھر محسوس ہوا کہ زمین کی سورج کے گرد گردش تبدیل ہو رہی ہے۔ مشین کی رفتار آہستہ کرنی شروع کی اور پھر ایک جگہ بالکل روک دی۔
اپنے آپ کو سمندر کے کنارے موجود پایا۔ ہر طرف ہریالی تھی۔ پچھلی جانب بہت ہی بڑی جسامت کی سفید رنگ کی ایک تتلی تھی۔ اوہو، یہ کیا؟ ایک بہت بڑی سرخ چٹان میری جانب بڑھ رہی تھی۔ اف، یہ کتنا بڑا کیکڑا تھا۔ پھر اپنی گردن میں ایک دوسرے کیکڑے کے پنجے محسوس کیے، فوراً مشین کو چلایا۔ 1 مہینے بعد کے وقت میں پہنچا، مگر اس وقت اس سمندر کے کنارے کیکڑوں کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ 100 سالوں کے حساب سے مشین کو آگے لے کر گیا۔ کئی ہزار سالوں بعد کے زمانے میں جا کر روکا، مگر یہ تو بہت ہی خراب موسم کا زمانہ تھا۔ اتنی شدید سردی جس کا تصور ممکن نہیں۔ ہوا میں بھی صرف برف تیر رہی تھی۔ سورج اور زمین کے درمیان شاید سیارہ اتارت آ رہا تھا، جس سے سورج کی روشنی زمین تک آنا بند ہو چکی تھی۔ اس سے پہلے کہ سردی سے جان نکلتی، جلدی سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ جیسے جیسے اپنے وقت کے قریب پہنچتا رہا، زندگی کے آثار نمایاں ہوتے رہے۔ اپنی لیبارٹری نظر آ گئی اور پھر دوستوں کے درمیان کھانے کی میز پر موجود تھا۔ تمام دوست حیران پریشان بیٹھے تھے۔ بات ہی ایسی تھی جس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ کچھ کی سوچ تھی کہ زیادہ کام کرنے سے دماغ پریشان ہے اور ایسے خیالات آ رہے ہیں، مگر پھر وقت کے سیاح نے وہ پھول نکالے جو وینا نے اسے تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یقیناً وہ اس دنیا سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ دوست اپنی اپنی سوچوں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ دوسرے دن میں ٹائم ٹریولر سے مشین کے بارے میں بات کرنے دوبارہ اس کے گھر پہنچا، مگر وہ جلدی میں نظر آیا۔ ٹائم مشین میں بیٹھا ہوا سفر کے لیے تیار تھا۔ مجھے کہنے لگا، آپ بیٹھے، میں آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ اس مرتبہ میں کیمرے کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے ثبوت بھی لے کر آؤں۔ میں یہ واقعہ جس وقت لکھ رہا ہوں، ٹائم ٹریولر کو گئے ہوئے 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، مگر وہ واپس نہ آیا۔ کیا کہا جا سکتا ہے اس کی کبھی واپسی ہوگی بھی یا نہیں؟ کیا معلوم وہ ایسے وحشیوں میں پھنس گیا ہو جو انسانوں کو کھاتے تھے، یا بہت بڑی جسامت کے جانوروں نے اسے مار دیا ہو، یا کسی بے آباد جزیرے میں اکیلا موجود ہو۔ میں مستقبل کے بارے میں اتنی اچھی رائے تو نہیں رکھتا، مگر جب ان 2 سفید پھولوں کو دیکھتا ہوں جو مستقبل سے ٹائم ٹریولر اپنے ساتھ لایا تھا، تو یقین ہو جاتا ہے کہ اگرچہ مستقبل کے انسان میں ذہنی اور جسمانی طاقت نہ بھی ہوئی، پھر بھی اس کے دل میں ہمدردی اور محبت کا جذبہ تو ضرور موجود ہوگا۔ سوال: کیا ماضی اور مستقبل میں سفر کرنا ممکن ہے؟ جواب: ٹائم اور سپیس کے بارے میں عظیم ترین دماغ البرٹ آئنسٹائن 1879 میں پیدا ہوئے۔ اس کتاب کے مصنف H.G. ویلز 1866 میں پیدا ہوئے۔ یہ تو پرانی باتیں ہیں، مگر ان دونوں سے متاثر ہمارے دور کے سائنسدان کا نام ہے رونلڈ میلٹ، جو 1945 میں پیدا ہوئے۔ 1866، 1879 اور اب 1945۔ رونلڈ میلٹ نے حقیقی ٹائم مشین کو سائنسی بنیادوں پر تیار کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ میں یہ بات 2011 میں لکھ رہا ہوں، اور اگر آپ 100 سال بعد یہ سن رہے ہوں گے تو ٹائم مشین حقیقت میں آپ کے پاس موجود ہوگی۔ رونلڈ میلٹ اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے، جو 1955 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو ان سے دوبارہ ملنے کے لیے انہوں نے بچپن سے ہی، یعنی 10 سال کی عمر سے ہی ٹائم مشین کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت E=mc² اور H.G. ویلز کے ناول ٹائم مشین سے مدد لے کر آج وہ جدید لیزر کی مدد سے اور بلیک ہولز کس طرح سپیس اور ٹائم کو ہلاتے ہیں کو دیکھتے ہوئے حقیقت میں ٹائم مشین بنانے میں مشغول ہیں۔ Gravity can affect time. Light can create gravity. Then light can affect time. رونلڈ میلٹ یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ وقت میں سفر ممکن ہے۔ ان کے مطابق لیزر کی 4 روشنیوں کو اس طرح ملائیں کہ وہ گھومنے لگیں، اتنی تیزی سے کہ وہ درمیان کے سپیس اور ٹائم کو ہلا ڈالیں۔ ٹائم اپنی جگہ سے ہل جائے گا اور ہم مستقبل میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، ایک بات ممکن نہیں، یہ مشین مستقبل میں لے جا سکتی ہے مگر ماضی میں نہیں۔ اگر ایسی مشین سن 2050 میں بنے گی تو آگے کے وقت میں لے جائے گی، مگر واپسی سن 2050 تک ہی ممکن ہوگی، 2011 میں نہیں لا سکتی۔ دوسری اہم بات گرینڈ فادر پیراڈاکس کا نظریہ ہے۔ اگر اس قسم کی مشین ماضی میں لے جا سکتی ہے تو ایک آدمی ماضی میں جا کر اپنے دادا جان کو مار سکتا ہے۔ دادا جان تو مر گئے تو کس طرح اس کے والد اور اس کی پیدائش ممکن ہوگی؟ لہٰذا ماضی میں جانا ممکن نہیں۔
مگر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک ہی وقت میں مختلف کائنات ایک طرح کی ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، ایک میں وہ اپنے دادا کو مار بھی دے گا تو دوسری بالکل اس طرح کی کائنات میں اس کا دادا محفوظ رہے گا اور اس کا باپ اور وہ پیدا ہو جائیں گے۔ آخر میں ایک دلچسپ بات، انٹرنیٹ میں جان ٹیٹر نامی شخص نے سن 2000 کے قریب دعویٰ کیا کہ وہ سن 2036 کے زمانے سے تعلق رکھتا ہے اور وقت میں پیچھے کی جانب بھیجا گیا تاکہ سن 1975 کے IBM کمپیوٹر میں جو پروگرامنگ کی غلطی ہے اسے درست کر سکے۔ اگر وہ درست نہ کی گئی تو اس خرابی کی وجہ سے بروز منگل 19 جنوری 2038 کو بہت سے کمپیوٹر کام کرنا بند کر دیں گے۔ اس خرابی کو یونیکس ملینیم بگ Y2K38 کا نام دیا گیا ہے۔ اس شخص نے بہت سی پیشن گوئیاں بھی کی جن میں سے کچھ درست اور کچھ غلط ثابت ہوئیں۔ ہے نا دلچسپ بات؟